السلام علیکم۔ پروگرام فرد جرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ملک۔ ناظرین، 2022 جانے کو ہے اور 2023 کی آمد ہے۔ 2022 میں جرائم کی صورتحال کیا رہی؟ پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے دعوے کس حد تک حقیقت کا رنگ بر سکے یا پھر دعوے محض دعوے ہی رہے؟ اس جیسے کئی سوالات ہیں جن کے جوابات کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی غلام محمود ڈوگر، جو کہ CCPO لاہور بھی ہیں۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سر، 2022 جانے کو ہے، 2023 آ رہا ہے۔ 2022 میں کرائم کی کیا صورتحال رہی؟ کرائم جو ہے وہ تو نیچرل سی بات ہے کہ ہوتا ہے، اور جب تک سوسائٹی ہے ہوتا رہے گا، بٹ یو ہیو ٹو منیمائز دا کرائم اینڈ دیٹ از دی چیلنج، اینڈ دیٹ چیلنج از بینگ ایکسیپٹڈ بائی لاہور پولیس۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جو ٹیم اس وقت لاہور میں کام کر رہی ہے، انہوں نے اس چیلنج کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہوا ہے۔ میں اس کی ایگزامپل آپ کو اس طرح سے بتاتا ہوں کہ اگر آپ 2022 کی بات کرتے ہیں تو 2022 میں جنوری سے لے کے جولائی تک کرائم میں بہت زیادہ ایک تیزی تھی، ویو تھی، اور بہت زیادہ کرائم ہوا۔ لیکن جولائی کے اینڈ سے لے کے پھر جب یہ ٹیم ڈپلوائے ہوئی جو اس وقت لاہور کے اندر سرو کر رہی ہے، خلق خدا کی خدمت کر رہی ہے، اس کے بعد کرائم کے اندر بڑی ڈراسٹک ریڈکشن ہوئی۔ اور اگر میں کرائم فگرز کی بات کرتا ہوں تو آئی ڈونٹ گو بائی دی FIRs، آئی آلویز گو بائی دی 15 کالز، کہ جو لوگ ڈسٹریس کالز کرتے ہیں 15 کے اوپر، اگر ان کے ساتھ کوئی برگلری ہوتی ہے یا رابری ہوتی ہے یا ڈکیتی ہوتی ہے، تو ان کے اندر جو ہے وہ تقریباً ہماری 18% کے قریب جو ہے وہ کمی ہے۔ اب ہم کرائم کو ہینیس کرائم اور نان ہینیس میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تو جو ہینیس کرائم ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کی رابری ہے، ڈکیتی ہے، اس کے بعد مرڈر ہے، کڈنیپنگ ہے، کڈنیپنگ فار رینسم ہے، ڈکیتی اور رابری کے دوران اگر کسی کو فائر لگ جاتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے یا کسی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اور اس کے بعد جو گاڑیوں سے ریلیٹڈ جو کرائم ہے ان کو ہم ہینیس کرائم کہتے ہیں۔ موٹر سائیکل گاڑی تھیفٹ ہے اور ان کی سنیچنگ ہے۔ تو یہ میں بڑے پرائیڈ کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ پچھلے 6 مہینے کے اندر ہماری جو 28% کے قریب جو ہے نا ہماری موٹر سائیکل سنیچنگ اور موٹر سائیکل تھیفٹ اور گاڑی کی سنیچنگ اور گاڑی کی تھیفٹ کے اندر جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، 28%، وچ از اے لارج نمبر۔ جیسے فار ایگزامپل جب اس ٹیم نے لاہور میں جب ڈپلوائے ہوئی، ان کی پوسٹنگز ہوئیں، تو اس وقت ہماری تقریباً 120 اور 30 کے درمیان روز کی موٹر سائیکلیں چوری ہوتی تھیں۔ الحمدللہ اب یہ فگر تقریباً 70 کے راؤنڈ اباؤٹ پہ چل رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، 2022 کو اگر ہم دیکھیں تو اس سال میں پولیس کو بیشتر چیلنجز کا سامنا رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2021 کی نسبت 2022 کرائم کی شرح میں اضافہ ہوا تھا، تو آپ نے اس کو کیسے کنٹرول کیا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں نا کہ آپ کی لاہور کے اندر پاپولیشن، ہماری پاکستان میں نارملی 3.5 سے 4% جو ہے ہمارا پاپولیشن انکریز ریشو ہے۔ لاہور چونکہ بینگ اے میٹروپولیٹن سٹی، بہت سارے لوگ لاہور میں شفٹ ہوتے ہیں، اور باقی شہروں کی نسبت لاہور کے اندر موبلٹی اور امیگریشن جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی آبادی تقریباً ہر سال 6 سے 7% کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ 6-7% تو آپ ڈیفینیٹلی اس میں کرائم کے حوالے سے بھی دیکھیں نا کہ یہ جیسے پاپولیشن بڑھتی ہے تو اتنا پھر کرائم کے لحاظ سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں انکریز ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ جب چونکہ یہ بہت ہی کمپلیکس فنامنا ہے، تو یہ پاپولیشن کے ساتھ ساتھ کنجیشن بڑھتی ہے، کنجیشن کے ساتھ ساتھ لالیسنس بڑھتی ہے، آپ کی جو پولیس کی ایفیکٹیوٹی ہے وہ آپ کی اس کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے کرائم نے تو ڈیفینیٹلی پاپولیشن کے حساب سے بڑھنا۔ اب لاہور جو ہے تقریباً 1.5 کروڑ کی آبادی ہے لاہور کے اندر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں تقریباً 60 سے 70 لاکھ وہ لوگ ہیں جو دن میں کمیوٹ کرتے ہیں، کمیوٹرز ہیں۔ تو ایٹ اینی گیون ٹائم ان اے ڈے ٹائم آپ کی لاہور کی تقریباً 2-2.25 کروڑ کے قریب آبادی ہوتی ہے۔ تو نیچرلی اب 2-2.25 کروڑ کی آبادی میں نیچرل سی بات ہے کہ کرائم کی جو ہے وہ اکرنس سے ہونی ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ کرمنلز ہوں گے، تو آبویسلی وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ کرائم کمٹ کرتے ہیں۔ تو اتنے بڑے شہر میں جو پولیس کے چیلنجز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر ہے، روز کوئی نہ کوئی آپ کے جو ہے نا یہاں پہ ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہوتی ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں،
اس پہ ہماری ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم یہ کرائم کے حوالے سے ڈپلائمنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر پریونشن کے حوالے سے ڈپلائمنٹ کرتے ہیں. پھر جو پولیس کا مین ٹاسک جو ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن از دی بیسٹ پریونشن, تو پھر ہماری تقریباً جو ہے انویسٹیگیشن کے اندر بھی تقریباً 4000 کے قریب ہمارے لوگ جو ہے وہ اس میں آئی اوز لگے ہوئے ہیں, جو کہ کیسز کی, اکرنسز کی, ایف آئی آرز کی جو کہ تفتیشیں ہو رہی ہیں. ہمارے پاس جو سب سے بڑا جو ایشو جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. واٹس ایپ ہے, یہ جو ہماری اپلیکیشنز ہیں انٹرنیٹ بیسڈ اپلیکیشنز, تو ان کو ڈیٹیکٹ کرنا اور اس کی جو لوگوں کی جو کمیونیکیشن پیٹرنز ہیں یا لوگوں کے لنکیجز ہیں یا ان کو اسٹیبلش کرنا ہمارے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی اس پہ چلے گی. آپ نے سوشل میڈیا کی بات کہی. گزشتہ اسی 2022 کی اگر ہم بات کریں تو لاہور پولیس کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا. ایک وے چلی تھی سوشل میڈیا پر ہی کہ معصوم بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور اغوا کر کے انہیں بیچا جا رہا ہے. یہ کیا تھا, کیسے اس تاثر کو آپ نے ختم کیا؟ دیکھیں اس وقت بھی اس کے اوپر بڑی ایکسٹینسولی بات ہوتی رہی. یہ تقریباً آج سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے جب یہ ایک ویو آئی تھی کہ جی یہ ایک امپریشن اور ایک کس طرح کی جو ہے وہ پرسیپشن کریٹ کی گئی تھی کہ بہت سارے معصوم بچے جو ہیں وہ اغوا کیے جا رہے ہیں اور ان کو اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے. اس کے اوپر میں نے تب بھی شاید آپ ہی کے ساتھ میرا انٹرویو تھا اور اس میں میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس طرح کی کوئی آرگنائزڈ بچوں کی کڈنیپنگ کی کوئی آرگنائزڈ ایفرٹس نہیں ہے, کوئی اس طرح کی کرمنل گینگز اس طرح کے نہیں ہیں جو کہ آرگنائز طریقے سے ان کو کرتے ہیں. اچھا, میں گزشتہ دنوں کراچی گیا تھا, وہاں میں نے کچھ اپنے کرائم شو ریکارڈ کی تو وہاں بیشتر پولیس آفیسرز کا کہنا تھا کہ کراچی کی نسبت لاہور میں جرائم کی شرح زیادہ ہے, مگر کراچی میں جو جرائم ہے اس کو دکھایا جاتا ہے جبکہ لاہور میں کرائم کو جو ہے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. آپ لاہور پولیس کی کمانڈ کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں کراچی پولیس؟ نہیں, میں نے کراچی بھی کمانڈ کیا ہوا, میں ایس ایس پی آپریشنز رہا ہوں کراچی میں بھی اور یہاں پر بھی. اس وقت تو آپ لاہور پولیس کی کمانڈ کر رہے ہیں. ہاں بالکل, یہ کراچی کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہے اور لاہور کا کلچر بالکل کراچی سے ڈیفرنٹ ہے. مطلب مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ اس زمانے میں جب میں 2004 کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت جو سب سے جو ہائیسٹ پولیس اسٹیشن جس پہ کرائم ہوتا تھا کنسیڈر کیا جاتا تھا وہ فیروز آباد تھانہ تھا. فیروز آباد تھا, ٹھیک ہے جی. اس وقت وہاں پہ جو سال کا کرائم تقریباً 1800 کے قریب ہوتا تھا. 1800, ٹھیک ہے جی. لیکن لاہور کے کسی بھی تھانے میں ہماری جو کرائم کی اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ 3 سے 4 ہزار سے زیادہ کرائم اس وقت بھی رپورٹ ہوتا تھا. جب میں لاہور 2006 میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ کانا وغیرہ اس وقت بھی جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 ہزار ان کا کرائم تھا. دیکھیں لاہور کے اندر آپ کی بہت ساری ایسی ایف آئی آر درج ہوتی ہیں جو کہ سندھ میں یا کراچی میں بالکل نہیں ہوتی. اس کی وجہ کلچر ہے. کلچر سے مراد کہ لوگ بزی ہیں, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ لٹیگیشن میں پڑیں, اور وہ جو ہماری مسلینیس کرائم ہے وہ کراچی میں اتنا زیادہ رپورٹ نہیں ہوتا جتنا کہ لاہور کے اندر رپورٹ ہوتا ہے. تو یہ صرف چونکہ ہمارا مسلینیس کرائم اور لوکل اینڈ اسپیشل لا کراچی کی نسبت بہت زیادہ ہے کہ ویپنز کی ریکوری ہے, آپ کے لوکل اینڈ اسپیشل لاز ہیں, منشیات ہیں, یہ ہمارے فگر جو ہے نا وہ کراچی سے اگر آپ صرف کرائم اگینسٹ پراپرٹی کو یہ ڈکوائٹی رابری کو اگر کمپیئر کریں تو ڈیفینیٹلی لاہور کراچی سے بہت نیچے ہے. تو دیکھیں رپورٹنگ جو ہے نا, رپورٹڈ کرائم تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا شاید زیادہ ہو, لیکن ہینیس کرائم لاہور کا زیادہ نہیں ہے. لاہور کے اندر سنیچنگ اس لیول پہ نہیں ہوتی جس لیول پہ کراچی میں ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں پہ لٹیگیشن کو مطلب پیپل آر دے ہیو ٹائم ٹو پرسو دیئر لٹیگیشنز, تو لوگ یہاں پہ چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے واردات ان کے ساتھ یا کوئی سول میٹر کے جو بہت سارے ایشوز ہیں جس میں آپ کا لین دین کے بہت سارے ایف آئی آرز ہماری 406 جس کو کہتے ہیں, اس کے بعد یہ آپ کی جو 489F ہے یا اس کے بعد 420 71, تو یہ کراچی سے کہیں زیادہ لاہور کے اندر رپورٹڈ کرائم ہے. اگر آپ کراچی کو لاہور کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو اگر آپ ہینیس کرائم کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کراچی از مچ ان کا کرائم ریشو بہت زیادہ ہے لاہور کی نسبت زیادہ. ہاں جی, لیکن چونکہ لاہور میں رپورٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے سول نیچر کے معاملات جو ہیں وہ کرمنل اس کی جو ایلیمنٹ ہے اس کو یہاں پہ رپورٹ کرتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایف آئی آر زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر پیپل آر فری ٹو رجسٹر دیئر واٹ ایور ہیپنس ٹو دیم ایز کمپیئر ٹو ان کراچی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے تقریباً تمام صوبوں میں جو ہے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیے ہیں. پولیسنگ کا ایک اچھا خاصا
آپ تجربہ رکھتے ہیں کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے بھی اور محکمانہ اصلاحات کے بھی حوالے سے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کس طرح پولیسنگ کے معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ 2022 تو گزر رہا ہے، 2023 کی آمد ہے، کیا چیلنجز لے رہے ہیں، کیا اصلاحات لا رہے ہیں، کمیونٹی پولیسنگ کو کس طرح فروغ دینے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرائم پہ اس وقت تک کنٹرول نہیں کیا جا سکتا بہت اچھے طریقے سے جب تک کہ دو چیزیں نہیں ہوں گی. ایک تو کمیونٹی کی انوالومنٹ نہیں ہوگی، کمیونٹی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، اور دوسرا اگر آپ ٹیکنالوجی کا یوز نہیں کریں گے. تو جو ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہیں، آئی تھنک وی ہیو ٹو موو ٹورڈز میکنگ پولیس مور ٹیکنیکلی کیپیبل. اور اس کے علاوہ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو پولیس انٹریکشن ود دا پبلک ایٹ اے گریٹر لیول. اس میں ہماری امن کمیٹیز ہیں، اس کے بعد ہماری جو تاجران کی جو مجالس ہیں، اس میں آئی تھنک پولیس کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمیں یہ چاہیے کہ ہم محلہ کمیٹیاں بنائیں جس میں پولیس کی جو انوالومنٹ ہے ان کی لوکل جو سیکیورٹی اور ویلفیئر کے حوالے سے. تو آئی تھنک ہماری پارٹیسپیشن جو ہے وہ گریٹر لیول پہ ہونی چاہیے سوسائٹی میں. جب تک دیکھیں، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ پبلک از آور کلائنٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ کلائنٹ کی سیٹسفیکشن از آٹ موسٹ امپورٹنٹ. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ چونکہ ہماری تنخواہیں اور ہمارے جو فیسلٹیز ہیں یا جو بھی پولیس کا اکوپمنٹ ہے، یہ سارا کا سارا پبلک کے ٹیکس سے ہم لیتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے ہم لوگ بالکل ایبسلیوٹلی انڈیٹڈ ہیں لوگوں کے کہ ہم ان کی سروسز بہتر سے بہتر طریقے سے ان کو سروسز پرووائڈ کر سکیں. قبضہ گروپوں، رسہ گیروں، منشیات فروشوں اور ریکارڈ یافتگان آپ کے ریڈار پہ تھے. آپ کے اگر ہم گزشتہ ادوار کو دیکھیں تو تب بھی وہ آپ کے ریڈار میں تھے، اور آپ کے موجودہ اقتدار میں بھی وہ آپ کے ریڈار میں ہیں. کس حد تک کامیابی ہوئی ہے؟ یہ بہت اچھی پریکٹس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے اندر جو سب سے ٹاپ کے جو بدماش تھے یا ٹاپ کے جو کرمنلس تھے، جن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے لوگ گھبراتے بھی تھے، اور اس کو ہم نے پکڑا، ان کو پکڑ کے ہم نے جیلوں میں ڈالا. اور اس کے بعد ہم نے انشور کیا کہ وہ واپس آ کے ہفتے میں ایک دفعہ تھانے میں آ کے اپنی حاضری دیں. اور جو نہیں پکڑے گئے اس کا پھر ہم نے یہ کیا کہ لاہور سے وہ بھاگ جائیں. اس میں بہت سارے کرمنلز ہیں، آپ نے بھی سب کے نام آپ کو پتہ ہے، جو لاہور کے جو ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب لوگ بھاگے لاہور سے. کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ بیٹھا ہوا ہے. اور تو ہم انشاءاللہ میری یہی کوشش ہے کہ یہ واپس لاہور نہ آ سکیں. اگر یہ آئیں گے تو پھر یہاں پر اپنے وہ ایک گینگ کو دوبارہ سے اس کی آرگنائزیشن کریں گے، تشکیل دیں گے، اور پھر یہ لوگوں کے لیے ہراسمنٹ اور لوگوں کے لیے شر کا باعث بنیں گے. تو یہ ہم نے لاہور پولیس کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ ایسے لوگ جن کو کہ پولیس بھی اور لا انفورسمنٹ ان کو شاید ہاتھ ڈالنے میں تھوڑا وہ دے ور ریسٹرینڈ ٹو ڈو دیٹ، لیکن شکر اللہ تعالیٰ کا کہ ان لوگوں کو پولیس نے ہاتھ ڈالا اور ان کو لاہور سے بھگایا. اچھا سر، ڈالا کلچر، یہ بالکل ڈالا کلچر آپ کو لاہور میں کیا ہے، کیا تھا، کیسے خیال آیا ان مگرمچھوں پہ ہاتھ ڈالنے کا؟ نہیں، آپ کو بڑے بڑے مگرمچھ تھے یہ. آپ کو لاہور میں کوئی ڈالے اور گن مین اور اس طرح کی چیزیں نہیں، مجھے تو نہیں نظر آ رہے، یہ تو کلچر ختم. آپ کو کیسے خیال آیا 2022 میں شہر کو اس کلچر سے پاک؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں میں نے نوٹ کی تھیں کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ہوائی فائرنگ کر کے لوگ اپنی وہ پوسٹ لگاتے ہیں یا ویپنز کے ساتھ اپنی تصویریں لگاتے ہیں ٹک ٹاک پہ، اور آپ کی جو انسٹاگرام ہے، جو جتنی بھی ایپس ہیں، تو وہ باقی کے بچے متاثر ہو کے اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ڈالوں سے امپریس ہو کے بھی ہماری اگلی جنریشن اس طرح کی وہ جو ایگزیبیشنزم جو ہے یا جو برانڈشنگ آف آرمز ہے وہ کرنے. تو اس کے اوپر میرا یہ تھا کہ ہم نے اگر اپنی اگلی نسل کو بچانا ہے تو ہمیں ان کے لیے اچھے ہیروز دینے چاہیے، اچھے مینٹورز دینے چاہیے، ان کے لیے اچھے رول ماڈلز دینے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایسے رول ماڈلز مینٹورز اور وہ دیں کہ جو آرمز کی برانڈشنگ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک گنڈا ثابت کر کے اور اس طرح کی امپریشنزم کے اوپر وہ چلتے ہیں. تو یہ ایک انشاءاللہ اللہ نے بڑی کامیابی دی اس میں. سر، 2022 کو اگر دیکھا جائے تو پولیس سیاسی تنازعات کے حوالے سے جو ہے خاصی متنازع رہی.
سیاسی عمل دخل رہا، ٹرانسفر پوسٹنگیں ہوئیں، 2023 میں کس طرح آپ خود کو سیاست سے پاک کریں گے؟ محکمہ پولیس کو بالخصوص لاہور پولیس میں جو سیاسی مداخلت کا کہا جا رہا ہے، اس کو کیسے ختم کریں گے؟ کیا ترجیحات ہیں نئے سال کے ساتھ؟ دیکھیں، جہاں تک میں بڑی ذمہ دار پوسٹ پہ ہوں لاہور میں، ڈی سی پی او، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ کوئی سیاسی انٹرفینشن یا کوئی اس طرح سے سیاسی انٹیلیجنس یا کوئی سیاسی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہو رہا ہے، یہ شاید اس طرح کا کوئی امپریشن ہو، لیکن آئی کین گارنٹی یو کوئی اسی امپریشن کو ختم کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک پبلک سروس ہے ریگارڈلیس آف دی گورنمنٹ۔ یہ پبلک کے لیے پولیس جو ہے وہ ایک لا اینڈ آرڈر اور پیس اینڈ ٹرینکویلٹی کے حوالے سے سروس دے رہی ہے، لوگوں کو سیکیور محسوس کرنے کے لیے سروس دے رہی ہے، اور یہ دیتی رہے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں تو کوئی سیاسی وہ جو مداخلت جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہی۔ ایک شہری کو جو کہ اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے اور ان کی لائیولیہڈ کا رسپانسبل ہے، اور وہ اپنے پورے فرائض جو ہے وہ انجام دے رہا ہے، اس کو پروٹیکشن دینا، میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ون آف دا نوبلسٹ تھنگ۔ تو پولیس کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے تقریباً لاہور پولیس نے ابھی تک 332 شہداء دیے ہیں۔ 332 شہداء کا خون جو ہے لاہور کے شہریوں کی آزادی کے لیے ہم نے سیکریفائز کیے ہیں، اور اس سے بڑی قربانی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ ہم جنگیں نہیں لڑتے، ہم روز ایک جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو ہماری تو صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک، وہ کہتے ہیں کہ اگر پولیس سو جائے گی تو پھر لوگوں کو جاگنا پڑے گا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں، لوگ تسلی کے ساتھ سوئیں۔ اتنی شہادتیں، اتنی قربانیاں، اس کے باوجود کیا وجہ ہے پولیس اور عوام کے درمیان جو ایک خلیج ہے وہ ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی؟ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں 14 اگست 1947 سے لے کر آج، جب آپ اور میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں 31 دسمبر 2022، تھانہ کلچر کی بات کی جاتی ہے۔ تھانہ کلچر، جس کو دیکھو تھانہ کلچر، کیا ہے یہ تھانہ کلچر؟ کیوں ختم نہیں ہو رہا تھانہ کلچر؟ کس تھانہ کلچر پہ سیاست کی جا رہی ہے؟ کس تھانہ کلچر کو لے کر پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی جاب اس لحاظ سے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دو پارٹیز ہوتی ہیں، ایک اگریسر ہوتا ہے اور ایک اگریوڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ 100% میرٹ کریں اور 100% انصاف کریں تو ایک پارٹی نے ناراض ہونا ہی ہونا ہے اس میں سے، تو یہ 50% تو آپ اس میں سے نکال دیں کہ انہوں نے تو ناراض ہونا ہی ہونا ہے پولیس کے ساتھ، اس لیے کہ آپ نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ اور آن دی ادر ہینڈ جو اگریوڈ ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے یہاں جنرلی ایک کلچر ہے کہ ہم اپنی جو کمپلینٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر بھی ہم جھوٹ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کی شناخت کرے اور ان کو بائیفرکیٹ کرے یا ان کو سیونگ کرے، اس کی جو ہے نا وہ شناخت کرے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں لیکن اپنی مرضی کا انصاف چاہتے ہیں۔ نہیں، تو انصاف جو ہے وہ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ نے بات کہی عام عوام کی، یہ جو سر ایک جنرل کونسلر سے لے کے ایوان اقتدار کی اعلیٰ مسند پہ بیٹھا شخص ہر تقریر میں، ہر بات میں یہ کہتا ہے کہ میں نے تھانہ کلچر بدلنا ہے، میں نے پولیس کلچر بدلنا ہے۔ سر، یہ کون سا پولیس کلچر اس نے بدلنا ہے؟ کون سا تھانہ کلچر بدلنا ہے؟ کیوں یہ چورن بیچ کر پولیس کو جو ہے زبان زد عام تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں، آپ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں، اگر آپ لیٹس سے کہ اگر ہم امریکن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں یا برٹش سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، تو سوسائٹی کے اندر پولیس کی ایکسیپٹیبلٹی کہیں پہ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ لوگ ہر معاشرے میں پولیس کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ ریزن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک اگریوڈ ہے، ایک جو ہے وہ اگریسر ہے۔ اگر 100% ٹروتھ اگر لوگ بتانا شروع کر دیں ایف آئی آرز کے اندر، میں آپ کو 100% گارنٹی کرتا ہوں کہ ہمارا سیٹسفیکشن لیول پبلک کا بھی بہت بڑھ جائے گا۔ ان کی جو ایکسپیکٹیشن پولیس سے ہوتی ہیں کہ وہ ان کی ایف آئی آر کے مطابق ان کو انصاف دے گی، وہ بھی ان کی کم ہو جائیں گی۔ اور ہماری جنرلی جو پولیس کلچر کی بات، تو جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلیں گے کہ وی شوڈ لیو دی آفیسر ٹو میک اے ڈیسیژن ریگارڈنگ دی انویسٹیگیشن ڈن بائی ہیم اینڈ دین وی ہیو ٹو ٹرسٹ ہم بیکاز ہی از سپوز ٹو بی نیوٹرل
اینڈ ہی از سپوز ٹو گیو یو دی جسٹس. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اپنی مرضی کا انصاف لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر نیچرلی کبھی بھی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی. اچھا سر، کچھ بات کرتے ہیں کانسٹیبری کی. محکمہ پولیس میں اگر دیکھا جائے تو کانسٹیبری کی تعداد 80% سے زیادہ ہے. It's about 90%. مگر بڑی تعداد آج بھی زبوں حالی کا شکار ہے. قسمہ پرسی کی حالت میں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیے جا رہے ہیں. بسیدہ عمارتوں میں تھانے ہیں، انویسٹیگیشن سینٹر ہیں. کب ان کے حالات بدلیں گے سر؟ سال بدل رہے ہیں، کیلنڈر بدل رہے ہیں، کیلنڈروں کی تاریخیں بدل رہی ہیں، حالات ان کے ویسے کے ویسے ہیں. دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اٹس اے پیکیج. پولیس اینڈ دا سوسائٹی کین ناٹ بی سیپریٹڈ. جس طرح کی سوسائٹی ہے ویسے ہی آپ کو پولیس ہے. ٹھیک ہے، میں یہ ضرور ایکسپیکٹ کرتا ہوں پولیس سے کہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ تھوڑا سا دیٹ شوڈ بی ابو بورڈ. ان کا باقیوں سے بہتر کنڈکٹ ہونا چاہیے. اکنامکلی ہم لوگ اتنے امیر ملک نہیں ہیں جیسا کہ کچھ ممالک جو ہے وہ یورپ میں ہیں یا نارتھ امریکہ میں ہیں. تو ایک غریب ممالک کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. ہمارے پاس اب دیکھیں نا، ہم 20 روپے پر سٹیزن کے حساب سے ہماری سیکورٹی کے فرائض خرچ کر رہے ہیں. 20 روپیز ہمارا جو ہے نا وہ سالانہ خرچ ہے جو ہم خرچ کرتے ہیں. اور if you compare it with the United Kingdom تو وہاں پہ تقریباً 300 پاؤنڈز لگتے ہیں پر کیپٹا. پاؤنڈز ہیں، $400 ہیں. ٹھیک ہے جی، $600 تک. ہاں جی. تو اب دیکھیں نا، آپ نے جتنا گڑ ڈالنا ہے اتنا ہی آپ کو میٹھا ملے گا. تو 20 روپے میں 20 روپے پر کیپٹا کے حساب سے جب آپ کی اسپینڈنگ ہوگی تو آپ کو پھر سروسز بھی اس لیول کی ملیں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ اٹ از جسٹیفائڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فورسز ہیں، پولیس ہے، اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جہاد کر رہے ہیں اور بہت ہی ایب نارمل کنڈیشنز کے اندر اور بہت ہی ایڈورس کنڈیشنز کے اندر جو معاشرے کو یہ سروسز دے رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ اس لیول کی سروس معاشرے کو دیتا ہوگا. آپ عید کے دن بھی اویلیبل ہیں، آپ شب کے دن بھی اویلیبل ہیں، آپ کرسمس پہ بھی اویلیبل ہیں، آپ 12 ربیع الاول کو بھی اویلیبل ہیں، اور محرم میں بھی آپ ہیں. تو آپ چھٹی کب کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ سے ریسورسز ہوتے ہیں. میرا پولیس والا تقریباً 12 سے 14 گھنٹے ہر بندہ نوکری کرتا ہے دن کے اندر، اور اس کے پاس 2 دن کا ویکینڈ کی کوئی وہ لگژری نہیں ہے. اس کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ کی لگژری نہیں ہے کہ اس کو گھر سے پک اینڈ ڈراپ ملے. اچھا سر، 2023 میں آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی پولیس میں بہتری لانے کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے جو امپورٹنٹ پرسیپشن جو ہے وہ دیٹس موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ہمیں اپنی پرسیپشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پرسیپشن کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس، میں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور وہ ماڈرن چیزیں اور اس میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم وی نیڈ ٹو گو دا بیسکس. بیسک از کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، ڈائریکٹ انٹریکشن ہو. لوگ ہمیں سامنے دیکھیں، لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم ان کے لیے کیا سروسز دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں نیچرلی جو ہمارا جو ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس ہے، اس میں ہم 4 مختلف محکموں کی بات کرتے ہیں. اس میں پولیس ہے، اس میں پروسیکیوشن ہے، اس میں جیل خانہ جات ہیں، اس میں کورٹس ہیں. اینڈ آئی تھنک ایوری باڈی ہیز ٹو پلے دیئر پارٹ فیئرلی اینڈ knowingly کہ we are all Pakistanis and we are giving this service to the Pakistani people and we are serving our country. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے کرتے نہیں ہیں. ہمیں اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے. یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو فار ایگزامپل پیپل who were remained in India, آئی تھنک ان کو پتہ ہوگا کہ یا کشمیر میں جو لوگ ہیں یا فلسطین میں جو لوگ ہیں جو غلام قومیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو غلام رہنے کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں ایک آزاد ملک دیا اور ہم سب مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے اور ہمارے کان کے اندر اذان دی گئی تھی اور ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا. تو میرے خیال سے اس سے بڑا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. اب اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر اگر ہم پھر بھی اس بلیسنگ کے باوجود بھی اگر ہم انسنسیئر ہوں اور ہماری مخلص ایفرٹس نہ ہوں تو پھر میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جواب دیں ہیں. اچھا جی، چند منٹ بعد ہی ڈوگر صاحب پاکستان میں نئے سال کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا. ہیپی نیو ایئر کے موقع پر ہلڑ بازی کی جاتی ہے، فیملیز جو ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے، من چلے سڑکوں پہ آ کے ون ویلنگ کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں. آج
اس نئے سال کے موقع پر آپ نے ایسے ناخوشگوار واقعات کو روکنے کے لیے اور ایسے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے کتنے پولیس اہلکار تعینات کیے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی، کیا حکمت عملی اختیار کی ہے؟ دیکھیں، یہ نیو ایئر کو لوگوں کے لیے انجوائے کرنے کے لیے، سیف اور سیکیور کرنے کے لیے رسپانسبلٹی دا پولیس ہے. اس میں ہم نے ایک سیکیورٹی پلان کی ترتیب دی ہے جس میں تقریباً 12,000 سے زیادہ پولیس آفیشلز ہم نے اس میں ڈپلوائے کیے ہیں. ٹریفک کے لیے ہم نے پرٹیکولرلی ٹریفک کا پلان سپریٹ بنا ہے، اس کے ساتھ لوکل پولیس، ڈسٹرکٹ پولیس کا بھی جو ہے وہ پلان ہے. اس میں 12,000 سے زیادہ ہماری ڈپلائمنٹ ہے، اور ہم پچھلے 3 دن سے ایک جتنے بھی پرانے کرمنلز ہیں، اچھا، جنہوں نے ہوائی فائرنگ کی تھی یا انہوں نے والو نیڈنگ کی تھی یا انہوں نے ہلڑ بازی کی تھی، کوئی الکوہولزم میں، ان تمام کی فہرستیں ہمارے پاس تھی. کچھ لوگ ہم نے اٹھائے بھی ہوئے ہیں اس میں سے، اور بڑی سختی کے ساتھ ہم نے یہ انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ اینی باڈی ہو بادرز اینی فیملی، نمبر 1 ایریل فائرنگ، اس کے بعد ون ویلنگ، ہلڑ بازی، پتنگ بازی، یہ جتنے بھی، اور یہ موٹر سائیکل کی جو وہ اس میں سے بفل نکال کے جب اس کے اوپر وہ شور مچاتے ہوئے ساؤنڈ کی، دے ول آل بی، ان کو سب کو پکڑا جائے گا اور ان کو بالکل ہم قانون کے شکنجے میں لے کے آئیں گے، کیونکہ اس طرح کا ڈس آرڈر سوسائٹی میں کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آئی ایم پریٹی شیور ہم سب لوگ رات کو جو ہے آج آؤٹ ہیں، اور بالکل انشور کریں گے کہ فیملیز نیو ایئر کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں، اپنی ریزولوشنز کو بنائیں اور اس کو سوچیں کہ اگلے سال انہوں نے کیا کرنا ہے، بٹ پیسفلی. زیرو ٹالرنس. نیا سال، نئی جد و جہد، نئی ترجیحات. کمانڈر آف لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر عوام کو کیا پیغام دیں گے، کیا کہیں گے نئے سال کے آغاز پہ؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو میرا ہمیشہ سے عوام کے لیے ایک ہی میسیج ہے، اور اس سال بھی میں وہی میسیج دوں گا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں اس سوسائٹی کا بیٹا ہوں، اور جو 30,000 لاہور پولیس جو ہے یہ اس سوسائٹی کی، لاہور کی اولاد ہے، اور یہ وہ اولاد ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ وہ اس کی مخلوق کو حفاظت کریں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو میرا تو ایک ہی آبجیکٹیو ہے کہ لوگوں کے لیے سہولتیں ہوں، آسانیاں ہوں، اور وہ تحفظ ان کو جو ہے وہ فراہم کرنا. میں تو اس بارے میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری ڈیفینیٹلی ترجیح یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں، بیکاز دے آر دا ونز ہو وی آر پولیس آفیسرز فار، ٹو پروٹیکٹ دم اینڈ ٹو میک اٹ ایزی فار دم ٹو موو اراؤنڈ. ان کی موومنٹ ان کے گھروں میں آسانی سے. دیکھیں، میری پبلک سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے، اور میں پبلک سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آپ ہمیں تھپکی دے کے دیکھیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے اپنی جانیں اور اپنا خون آپ کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ لاہور پولیس ہے، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ 332 شہداء انہوں نے دیے ہیں، ہم اپنی شہادتیں دینے کے لیے تیار ہیں، صرف لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ ساری کی ساری جو بچیاں لاہور کے اندر ہیں، مائیں، ہماری بہنیں، آئی وانٹ دیم ٹو فیل سیکیور. آئی وانٹ دیم کہ ان کی کوئی بالیاں نہیں اتارے گا، ان کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرے گا. وہ جب بازار جائیں گی اپنی شاپنگ کرنے کے لیے تو دے شوڈ فیل لائک کہ دے آر لیونگ ان اے گڈ سٹی. اور یہ ہم انشاءاللہ کر کے بھی دکھائیں گے، کر بھی رہے ہیں. لیکن آئی وانٹ پیپل ٹو بلیو دیٹ کہ ہم ان کی رکھوالی کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. بات سنی آپ نے CCP لاہور غلام محمود ڈوگر کی. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح 2022 میں پولیس نے شہریوں کی خدمت کی ہے اور شہریوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تو 2023 میں بھی پولیس شہریوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گی. انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے، اصلاحات لائی جا رہی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں DIG آپریشن لاہور افضال احمد کوثر. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں 2022 کیسا رہا لاہور پولیس کے لیے، جرائم کی ریشو پر کیسے قابو پایا، اور 2022 جس کی آمد ہے ان میں ان کی ترجیحات کیا ہوں گی، کیسے عوام کو ریلیف دیں گے، کیسے
کانسٹیبلی کے مسائل کو حل کریں گے اور کیسے بوسیدہ تھانوں سے نفری کو نکال کر نئے تھانوں میں منتقل کریں گے؟ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ 2022 جا رہا ہے، 2023 آ رہا ہے، کیا کریں گے بطور ڈی آئی جی آپریشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے جو اپرچونٹی دی۔ 2022 جا رہا ہے اور اس میں اگر ہم ریفلیکٹ بیک کریں تو بڑے ٹریمینڈس پولیسنگ کے چیلنجز لاہور پولیس کو تھے۔ لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور پولیس نے اپنی بیسٹ ایفرٹ کی ہے ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے۔ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس کے جج تو آپ ہیں یا لوگ ہیں، لیکن ہم نے اپنی بہت اس میں محنت کی ہے۔ اور اگر ہم سیکیورٹی کے چیلنجز کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس شہر میں ڈیلی بیسز پہ ڈفرینٹ موومنٹس ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے، کرکٹ میچز اگر آپ دیکھیں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم یہاں پہ تھی، پھر اس کے بعد اور ڈفرینٹ ٹیمز یہاں پہ تھی، وہ ایونٹس کرانا بہت بڑا چیلنج تھا، وہ بھی لاہور پولیس نے کیا ہے۔ اور کرائم وائز اگر آپ دیکھیں تو یہ 1.25 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے، کرائم یہاں موجود ہے۔ ہم کرائم کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو مینیج کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز، ڈفرینٹ ٹولز ہم اپلائی کرتے ہیں اور وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ جدید خطوط پر کس طرح استوار کر رہے ہیں لاہور پولیس کو کہ ابھی تک فرسودہ سسٹم ہی چل رہا ہے؟ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں پنجاب پولیس نے اپنے آپ کو ماڈرن لائنز پہ ڈھالنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری آٹومیٹ ہو گئی ہیں، تھانوں کا ریکارڈ، ایف آئی آرز، ان کو آٹومیٹ کر دیا گیا ہے اور نئے دور کے نئے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ابھی ایک اور ہم ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آفس کو کس طرح سے پیپر لیس کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ تو چیزیں وہ ہیں جو ہماری اپنی ہو گئیں، پلس جو کرائم فائٹنگ کے لیے ماڈرن ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، کیونکہ وے فارورڈ تو ٹیکنالوجی ہی ہے۔ اور جتنی جلدی پولیس اپنے آپ کو ان چیزوں سے اکوپ کرے گی، ہم آہنگ کرے گی، اتنی ہی بہتر سروس ڈیلیوری ہو سکتی ہے۔ اچھا افضل صاحب، کیا ہے تھانہ کلچر، کیا ہے پولیس کلچر جس کو دیکھو وہ اس کو بدلنے کے دعوے کرتا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ پولیس آفیسر ہو؟ کون سا کلچر ہے جو کہ 75 سال ہو گئے بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خدمات کی فراہمی ہے اس میں بہتری کی گنجائش ہے، اور اسی چیز کو عرف عام میں پولیس کلچر بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے پولیس کا رویہ ہے، پولیس کا دوسری کسی بھی چیز کو اپروچ کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایف آئی آر کی رجسٹریشن ہے اور باقی انویسٹیگیشن ہے، ان سب میں بہتری لانا ہی، جو آپ پولیس کلچر کی بات کر رہے ہیں، اسی سے یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم امپروومنٹ ہوئی ہے اس کے اندر، اور لیکن ظاہر ہے گنجائش تو بہت ہے اس کے اندر، اور وہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں ہر وقت جنرل کونسلر سے لے کر اقتدار کی اعلیٰ مسند پر بیٹھا شخص، کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، وہ تھانہ کلچر کو بدلنے کا راگ الاپتے ہیں؟ کیا ہے ایسا اس کلچر میں، کیوں اس کا چورن بیچا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس آپ کی ہے، یہ لاہور پولیس ساری لاہور کے باسیوں پر مشتمل ہے، یا پاکستانی ہیں ہم سب پہ ہی مشتمل ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کی جتنی پولیس بہتر ہوگی، جتنی پولیس کی سروس ڈیلیوری بہتر ہوگی، اتنا ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بوسیدہ عمارت میں بدبودار کمرے میں بیٹھا ایک تفتیشی آفیسر یا ایک تھانے دار یا
ایک کانسٹیبل وہ اس ماحول میں بیٹھ کے آپ کو اچھے رزلٹ اچھے نتائج دے سکتا ہے؟ کیونکہ آج بھی شہر کے بیشتر تھانے جو ہیں وہ انتہائی بسیدہ حالت میں ہیں. کئی تھانے تو ایسے ہیں جو کہ گندے نالوں پر ہیں, کئی تھانے دیواروں پہ ہیں, کوئی ریلوے یارڈ پہ ہے. کیسے آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو بہتری لانے میں؟ بالکل فرق پڑتا ہے. اچھی کنڈیشن سے, اچھے ورکنگ انوائرمنٹ سے بالکل فرق پڑتا ہے, لیکن بہت سارا اس میں کرنے کی ضرورت ہے اور ورکنگ انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, نہ صرف پولیس کے لیے بلکہ جو پولیس اسٹیشنز میں لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آج ہیپی نیو ایئر ہے, چند منٹ کے بعد نیا سال جو ہے پاکستان میں اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا. ہیپی نیو ایئر نائٹ ہے, من چلے سڑکوں پر ہیں. ان کی شرارتوں سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ کتنی نفری تعینات کی گئی ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا حکمت عملی ہے؟ پچھلے ایکسپیرینس پہ بیس کرتے ہوئے ان پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ کہاں ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے, پولیس کی ڈپلائمنٹ کہاں ہوگی, ٹریفک پولیس کی ڈپلائمنٹ کہاں ہوگی, ریزروز کہاں پہ ہوں گی. اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم سب لوگ قانون کا احترام کریں, اور قانون کا احترام کرنے سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک اچھا معاشرہ بن سکتے ہیں. اچھا افضل صاحب, 2023 میں کیا ترجیحات ہوں گی؟ کس طرح پولیس کو لے کے چلیں گے؟ کرائم کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں؟ کون سی جدت لا رہے ہیں؟ 2023 کا دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کرائم میں ریڈکشن لائی جائے اپنی ایفرٹس کے ذریعے. اس میں اب ڈفرینٹ کرائم فائٹنگ ٹیکنیکس ہیں, ٹولز ہیں کہ آپ نے چوریوں, ڈکیتیوں, ان چیزوں کو کیسے کم کرنا ہے. اس میں ہم نے اپنی پیٹرولنگ کو بھی بہتر کرنا ہے, اپنی انویسٹیگیشن سائڈ کو بھی بہتر کرنا ہے. ان کے جو ایسے لوگوں کے خلاف, ایسے کرمنلز کے خلاف جو کارروائی ہے ان کو بھی بہتری لانی ہے. تو ہم نے پلان کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ DIG آپریشن کیا پیغام دیتا ہے شہر لاہور کے باسیوں کو نئے سال کے موقع پہ؟ میں سب سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ قانون کی پابندی کریں, قانون کو فالو کریں اور پولیس پہ ٹرسٹ کریں. ہم بڑی محنت کر رہے ہیں اور پولیس کو سپورٹ کریں. پولیس پہ ٹرسٹ کریں, پولیس کو سپورٹ کریں. 2023 جو ہوگا اس میں پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے. یہاں پروگرام فرد جرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.